مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں محمد ظفر الدین آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم معروف اردو مترجمین اور ان کی خدمات کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ یوں تو اس موضوع کا کئی شعبوں مثلاً شعبہ اردو، شعبہ ترجمہ، شعبہ صحافت سے بھی تعلق ہے اور اردو میں علم و ادب اور دانشوری کی روایت میں دلچسپی رکھنے والے تمام لوگوں کے لیے یہاں معلومات موجود ہیں، لیکن ہمارے اصل مخاطب ایم اے ترجمہ کے طالب علم ہیں، اس لیے کہ یہ موضوع ان کے پہلے سیمسٹر کے پرچہ اول میں شامل ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اردو زبان میں ترجمے کی روایت بہت قدیم ہے، بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اردو میں ترجمے کا آغاز اردو زبان میں شعر و ادب کے آغاز کے ساتھ ہی ہو گیا تھا، کیونکہ جن افراد نے اردو میں شعر و ادب کی تخلیق شروع کی ان کی اصلی زبان اس وقت فارسی تھی، اور جن اولین ادیبوں اور شعراء نے فارسی اثرات کے تحت اردو شاعری اور ادب کی تخلیق کی، انہوں نے بے شمار فارسی اشعار اور کئی فارسی تصانیف کو بھی اردو میں منتقل کیا۔ اس طرح اردو زبان کے اولین مترجمین بھی وہی ہیں جنہوں نے اردو میں ادبی سفر کا آغاز کیا تھا۔ ان مترجمین میں شاہ میرا جی خدا نما ترجمہ تمہیدات حمدانی، ملا وجہی صبرس فارسی کتاب دستور الشاخ کا ترجمہ، شاہ ولی اللہ قادری ترجمہ معرفت السلوک، فضل علی فضلی کربل کتھا روضۃ الشہداء کا ترجمہ، ملک خوشنود جنت سنگھار ہشت بہشت کا ترجمہ وغیرہ شامل ہیں۔ ان مترجمین اور ان کے ترجمہ کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ باقاعدہ مترجمین اور ان کے ترجمے باقاعدہ ترجمے نہیں تھے، بلکہ کتابوں کی تلخیص یا آزاد ترجمے تھے، اس لیے کہ ان کی یہ تخلیقات کبھی کبھی تبازاد تصنیفات کی حیثیت سے بھی دیکھی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے اس وقت تک ترجمہ نگاری کے کوئی اصول مرتب نہیں تھے، اور نہ ہی یہ مترجمین کسی باقاعدہ اصول و ضوابط کی پابندی کرتے تھے۔ ہندوستان میں یورپیوں کی آمد کے بعد عیسائیوں نے اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے اپنی مذہبی کتابوں کو ہندوستانی زبانوں میں منتقل کرنا شروع کیا۔ اس طرح 18ویں صدی کے وسط میں انجیل و توریت کے اردو ترجمے شائع ہوئے۔ مذہبی کتابوں کے اردو ترجمے کے سلسلے میں سب سے پہلے جس مترجم کا نام سامنے آتا ہے وہ بنجامن شلٹر ہے، جو ڈنمارک کا ایک پادری تھا۔ اس نے 1739 میں انجیل کا ترجمہ شروع کیا اور 1741 میں مکمل کیا۔ ادبی و مذہبی تراجم کے علاوہ اردو میں علمی و سائنسی کتابوں کے ترجمے کا کام بھی فورٹ ولیم کالج کے قیام کے بعد شروع ہو گیا، جس میں خالص علمی بنیادوں پر اردو زبان میں دیگر زبانوں کی سائنسی و علمی تصانیف کا ترجمہ ہونے لگا، اور اس کام میں مختلف مترجمین نے اپنا حصہ ادا کیا۔ فورٹ ولیم کالج کے مترجمین سے لے کر آج تک ہندوستان میں ترقی اردو بیورو، موجودہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، جامعہ عثمانیہ، ادارہ ادبیات اردو، انجمن ترقی اردو ہند، اور پاکستان میں مقتدرہ قومی زبان کراچی و اسلام آباد کے مترجمین تک اردو مترجمین کی ایک طویل فہرست ہے، جس کو مکمل طور پر ترتیب دینا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ ترجمے کے اس طویل سفر میں کتنے مترجمین نے اس اہم کام میں حصہ ادا کیا اور ان کی صحیح تعداد کیا تھی، اس کا تعین بہت مشکل ہے۔ کتنے ہی افراد ایسے ہوں گے جن کے ترجمے موجود ہیں لیکن ان کے نام معلوم نہیں۔ کتنے ہی مترجمین ایسے بھی ہوں گے جن کے تراجم اور ان کے نام دونوں ہی نامعلوم ہیں۔ آج میں اردو کے چند اہم اور معروف مترجمین اور ان کے تراجم کا تعارف کرانے کی کوشش کروں گا، تاکہ ترجمہ کے طالب علم اور اس میدان میں کام کرنے والے اپنے بعض اولین پیش روؤں اور ان کے کارناموں سے واقف ہو جائیں۔ ناظرین، سب سے پہلے میں جان گل کرسٹ کا نام لینا چاہوں گا۔ جان گل کرسٹ
فورٹ ولیم کالج میں ہندوستانی زبان و ادب کے پروفیسر اور اردو زبان و ادب کے ماہر تھے۔ انہوں نے اپنے دور میں فورٹ ولیم کالج کے لیے تقریباً 63 کتب تیار کروائیں اور تقریباً 15 کتابیں لسانیات اور قواعد سے متعلق خود تحریر کی یا ترجمے کیے۔ ہندوستانی زبان کے قواعد ایک انتہائی اہم اور یادگار کتاب ہے، کیونکہ یہ وہ پہلی تصنیف ہے جس میں اردو ہندی طباعت ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اس کتاب میں جان گلکرسٹ نے ولیم شیکسپیئر کے 2 مختلف ڈراموں شاہ ہنری ششم اور ہیملیٹ کے ایک ایک حصے کا اردو ترجمہ بھی پیش کیا ہے۔ جان گلکرسٹ محسن اردو ہیں یا انہوں نے صرف سیاسی مصلحتوں اور دولت کی خاطر یہ کام انجام دیا تھا؟ اس موضوع پر ہمارے محققین میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اس بحث سے قطع نظر جان گلکرسٹ کی یہ خدمات اردو زبان و ادب کو ایک نیا رخ دینے اور اردو کے اسلوب میں ایک واضح تبدیلی لانے کا سبب بن گئی۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ کا ایک اہم کارنامہ یہ بھی ہے کہ باغ و بہار کے مصنف میر امن دہلوی، آپ نے ان کا نام ضرور سنا ہوگا، میر امن دہلوی نے جب احمد شاہ درانی کے حملے کے دوران گھر بار لٹ جانے کے بعد دہلی سے عظیم آباد یعنی موجودہ پٹنہ منتقل ہو کر وہیں سکونت اختیار کر لی تھی، انہیں جان گلکرسٹ نے گوشے گمنامی سے نکالا اور دنیا کے سامنے ایک نابغہ روزگار ہندوستانی مصنف و مترجم کی حیثیت سے پیش کیا۔ میر امن دہلوی کے بارے میں اردو ادب کے عام طالب علم انہیں صرف باغ و بہار کے مصنف اور اردو ادب میں سادہ اور سلیس ہندوستانی زبان کے استعمال کے بانی کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ بے شک میر امن نے باغ و بہار میں ٹھیٹھ ہندوستانی زبان کا استعمال کیا ہے، دلی کی بول چال کی زبان اور محاورے بڑی خوبصورتی سے استعمال کیے ہیں اور ان کی تحریر انتہائی سادہ اور عام فہم ہے، لیکن میر امن کے بارے میں یہ بات بھی حیرت انگیز ہے کہ وہ ایک انتہائی قابل مترجم تھے۔ انگریزی زبان اور دیگر علوم سائنس میں انہیں کافی شدھ بدھ تھی۔ فورٹ ولیم کالج میں ملازمت کے دوران میر امن نے 2 کتابیں تصنیف کی جنہیں کافی شہرت حاصل ہوئی۔ ان میں سے ایک باغ و بہار، جس کے دیباچے میں میر امن نے یہ وضاحت کی ہے کہ یہ قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے، فارسی قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے۔ باغ و بہار نہ صرف میر امن کا شاہکار ہے بلکہ پورے اردو ادب میں اسے غیر معمولی مقام حاصل ہے۔ اس کے ترجمہ کا کام 1801 میں شروع ہوا اور 1802 میں مکمل ہوا اور اسی برس یہ داستان شائع ہوئی۔ میر امن کی دوسری مشہور کتاب گنج خوبی ہے۔ یہ کتاب ملا حسین وائس کاشفی کی فارسی تصنیف اخلاق محسنی کا اردو ترجمہ ہے، جس کو میر امن نے 40 ابواب میں ترجمہ کیا ہے۔ کلکتے سے واپس آ کر میر امن دہلوی حیدرآباد دکن میں نواب فخر الدین خان شمس الامراء کے یہاں ملازم ہو گئے اور یہاں انہوں نے سائنس علوم سے متعلق کئی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ شمس العلماء سید علی بلگرامی 18 زبانوں کے ماہر تھے۔ حیدرآباد دکن سے پینشن لے کر انگلینڈ چلے گئے۔ تدریس و تحقیق کی ایک طویل مصروفیت کے بعد وطن واپس ہوئے۔ ان کے اردو تراجم میں 2 کو کافی مقبولیت حاصل ہے۔ ایک تمدن عرب جو اردو زبان میں اپنے موضوع پر ایک معروف کتاب ہے۔ تمدن ادب کے ترجمے پر رائے دیتے ہوئے ممتاز حسین لکھتے ہیں، یوں تو تاریخ اور تمدن کی بہت سی کتابوں کا ترجمہ اردو زبان میں ہوا ہے، لیکن جو صحت خیال، شگفتی بیان اور سلاست و روانی سید علی بلگرامی کی کتاب تمدن عرب میں ہے، وہ مشکل سے اس قبیل کی دوسری کتابوں میں ہوگی۔ دوسری کتاب تمدن ہند ہے، جسے سید علی بلگرامی نے راست فرانسیسی زبان سے ترجمہ کیا۔ ان کی وفات کے بعد یہ کتابی صورت میں شائع ہوئی۔ یاد رہے کہ سید علی بلگرامی نے اس کتاب کا ترجمہ حیدرآباد دکن کے نواب میر عثمان علی خان کی فرمائش و سرپرستی کے تحت کیا تھا۔ اب آئیے ڈپٹی نذیر احمد کی طرف چلیں۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی اردو ادب میں جدید اسلوب کو متعارف کرانے والوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اب تک کی تحقیق کے مطابق وہ اردو کے پہلے ناول نگار بھی ہیں۔ بحیثیت مترجم مولوی نذیر احمد نے اہم کارنامے انجام دیے۔
نذیر احمد کے بعض ناولوں کے متعلق یہ بات سمجھی جاتی ہے، کہی جاتی ہے کہ وہ مکمل طور پر تبازاد نہ ہو کر کسی نہ کسی انگریزی ناول سے ماخوذ ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد نے ادبی تخلیقات کے علاوہ بعض قانونی و علمی تراجم بھی کیے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے قرآن مجید کا بھی آسان اور نہایت سادہ زبان میں ترجمہ کیا۔ اس سلاست و روانی اور سادگی کو قائم رکھنے میں کہیں کہیں ان سے چوک بھی ہوئی اور وہ مذہبی لوگوں کے عتاب کا شکار بھی ہوئے۔ ڈپٹی نذیر احمد اگرچہ انگریزی میں بہت زیادہ لیاقت نہیں رکھتے تھے، لیکن ترجمہ کرنے کا ان میں ایک خاص ملکہ تھا۔ طلباء و طالبات، آئیے اب مرزا ہادی حسن رسوا کی باتیں کریں۔ مرزا نے 1884 میں دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن کے لیے رسالہ اصول علم کیمیا نامی ایک سائنسی کتاب کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا۔ اس سے قبل بھی انہوں نے افلاطون اور ارسطو کی تصانیف کے اردو تراجم کیے تھے، جس کے باعث وہ علمی حلقوں میں نمایاں ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ میں فلسفہ کی کتابیں ترجمہ کیں۔ اس طرح مرزا رسوا کی علمی و تصنیفی زندگی کا آغاز بھی ترجمے سے ہوا اور اس کا اختتام بھی ترجمے سے ہوا۔ زمیندار کے مدیر مولانا ظفر علی خاں ایک بلند پایہ صحافی، ادیب اور شاعر تھے۔ ترجمہ کے حوالے سے ان کی معروف کتاب مارکہ مذہب و سائنس مطبوعہ 1810 ہے۔ یہ انگریزی کتاب ہسٹری آف دا کانفلکٹ بٹوین ریلیجن اینڈ سائنس کا اردو ترجمہ ہے۔ چونکہ ظفر علی خاں ایک بلند پایہ انشا پرداز تھے، اس لیے ترجمے میں کہیں کہیں اس کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ ظفر علی خاں نے اس کتاب میں اصطلاحات کو وضع کرنے اور عبارت آرائی یا برجستگی زبان کو برقرار رکھنے میں اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس وجہ سے وہ ایک بہترین اور معیاری مترجم کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خاں نے منظوم تراجم بھی پیش کیے ہیں۔ رسالہ مخزن اپنے وقت کا کافی مشہور و مقبول رسالہ تھا۔ مخزن کے پہلے شمارے میں، جس میں علامہ اقبال کی نظم ہمالیہ چھپی تھی، اسی میں مولانا ظفر علی خاں نے ٹینیسن کی نظم ندی کا راگ کا ترجمہ بھی پیش کیا تھا۔ مولانا نے بعد میں ورڈسورتھ کی ایک اور نظم وفا کو بھی اردو میں منتقل کیا۔ اس کے علاوہ مولانا ظفر علی خاں نے مغربی ناولوں کا بھی اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ انہوں نے لارڈ کرزن کی کتاب گارڈن آف پرشیا کا ترجمہ خیابان فارس کے نام سے کیا تھا، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ لارڈ کرزن نے خوش ہو کر اپنی واکنگ اسٹک انہیں انعام میں دے دی تھی۔ دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ کے ابتدائی دور میں مغربی علوم کی تصانیف کو اردو میں منتقل کرنے کے لیے جن عالموں کا تقرر عمل میں آیا تھا، ان میں مولانا ظفر علی خاں کا نام بھی شامل ہے۔ ان سے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے عبد المجید سالک نے کہا تھا، دیکھیے کتنی خوبصورت بات کہی تھی انہوں نے، انگریزی زبان کے صدہا محاورات، ہزارہ الفاظ، بے شمار فقرات اس ہماگیر انشا پرداز کے کمال ترجمہ کی بھٹی سے کندن بن کر نکلے اور اردو کی جبین ناز کا زیور بن گئے۔ سر سید احمد خاں، آپ نے ان کا نام ضرور سنا ہوگا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی انہی کی قائم کردہ ہے، یا اس کا خواب انہوں نے ہی دیکھا تھا۔ تو سر سید احمد خاں ہندوستان میں تعلیمی اور سماجی انقلاب کے داعی تھے۔ انہوں نے جہاں مسلمانوں میں مغربی تعلیم کو عام کرنے کے لیے سرگرم جدوجہد کی، وہیں اس کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی بھی کوشش کی جو زبان کے سبب حائل تھیں۔ اردو زبان کو مغربی و سائنسی علوم سے مزین کرنے کے لیے سر سید احمد خاں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی تھی، جن سے مختلف علوم و فنون کی کتابوں کو اردو زبان میں منتقل کرنے کا کام انجام دیا۔ سوسائٹی کے مترجمین میں دیگر افراد کے علاوہ خود سر سید احمد خاں بھی شامل تھے۔ سید ہاشمی فرید آبادی دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ کے سررشتہ تالیف و ترجمہ کے اولین ارکان میں شامل تھے۔ سید ہاشمی فرید آبادی ایک اچھے مترجم اور انشا پرداز تھے، بلکہ وہ ایک اچھے مترجم ہونے کے لیے یہ شرط بیان کرتے ہیں کہ مترجم کو ایک اچھا انشا پرداز بھی ہونا چاہیے۔
سید ہاشمی فرید آبادی کی ترجمہ کی ہوئی کتابیں تاریخ یونان، اندرون ہندوستان اور سوانح سکندر اعظم بہت معروف ہیں۔ ڈاکٹر محمود حسین نے سماجی علوم کی مشکل ترین کتابوں کے معیاری اردو تراجم کیے ہیں۔ ان کے تراجم میں نکولو میکاولی کی مشہور زمانہ تصنیف پرنس شامل ہے، جس میں سیاسیات کے اصول اور حکومت کرنے کے گر بتائے گئے ہیں۔ ان کے ترجمہ معاہدہ عمرانی کے بارے میں پروفیسر علی احمد سرور نے لکھا ہے کہ سماجی علوم میں جو قابل قدر ترجمے ہوئے ہیں ان میں ڈاکٹر محمود حسین کا کیا ہوا روسو کے معاہدہ عمرانی کا ترجمہ بھی شامل ہے۔ مضمون کے مشکل ہونے کے باوجود ڈاکٹر محمود حسین نے اس کتاب کا بڑا رواں ترجمہ پیش کیا ہے۔ تیرتھ رام فیروز پوری ایک نام یہ بھی ہے ترجمے کی تاریخ میں۔ انہوں نے ناولوں اور افسانوں کے تراجم کافی بڑی تعداد میں کیے ہیں۔ انہوں نے تقریباً 136 ناولوں کا اردو ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ مختلف افسانے اور آپ بیتیاں بھی ہیں۔ ان کے تراجم میں خونی چکر، خونی تلوار، خونی ہیرا وغیرہ شامل ہیں۔ اگرچہ تیرتھ رام فیروز پوری کا نام معیاری مترجمین میں شامل نہیں کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے بہت بڑی تعداد میں ترجمے کیے ہیں اس لیے ان کا نام اس فہرست میں عام طور پر شامل رہتا ہے۔ یعنی ترجمے بڑے اعلیٰ پایہ کے نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے کام اتنا کیا کہ ان کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹر سید عابد حسین اردو کے ایک معروف مترجم ہیں، جنہوں نے فلسفہ، سماجی علوم اور سوانح عمریوں کا اردو ترجمہ کیا۔ ڈاکٹر سید عابد حسین نے دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ میں بھی جز وقتی مترجم کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ عابد حسین نے کانٹ کی کتاب کا ترجمہ تنقید عقل محض کے نام سے کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مہاتما گاندھی کی خود نوشت کا ترجمہ تلاش حق کے نام سے 2 جلدوں میں کیا، جو پہلی مرتبہ مکتبہ جامعہ دہلی سے 1938 میں شائع ہوا۔ عابد حسین کا دوسرا مشہور ترجمہ پنڈت جواہر لال نہرو کی آپ بیتی میری کہانی کا ترجمہ ہے، جو 1936 میں مکتبہ جامعہ سے ہی شائع ہوا۔ انہوں نے انگریزی سے افسانوں کا ایک ترجمہ بھی پیش کیا، جو محبت کی مسیحائی کے نام سے 1944 میں لاہور سے شائع ہوا۔ گاندھی جی بادشاہ خاں کے دیس میں گاندھی جی کا سفر نامہ ہے، جسے پیارے لال نے انگریزی میں لکھا۔ ڈاکٹر عابد حسین نے اس سفر نامے کو انگریزی سے اردو میں منتقل کیا۔ انہوں نے جان ولف گوئٹے کی کتاب کا ترجمہ براہ راست جرمن سے اردو زبان میں کیا۔ یہ کتاب ساہتیہ اکیڈمی دہلی نے پہلی بار 1945 میں شائع کی۔ مکالمات افلاطون دا ڈائلاگ آف پلیٹو کا اردو ترجمہ ہے، جسے انجمن ترقی اردو ہند نے 1942 میں شائع کیا تھا۔ اردو میں ادبی ترجموں اور فن ترجمہ پر کافی عبور رکھنے والے ادیب محمد حسن عسکری نے اردو میں ترجموں کے سلسلے میں غیر معمولی حصہ ادا کیا ہے۔ محمد حسن عسکری نے نہ صرف اردو میں ترجمے کیے بلکہ اردو ترجمہ نگاری کے متعلق اپنے خیالات بھی پیش کیے۔ اپنے ایک مضمون میں محمد حسن عسکری لکھتے ہیں، آج کل ترجموں کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی ہے اور کچھ بھلے برے ترجمے بھی ہو رہے ہیں، لیکن ترجموں کا ہونا یا نہ ہونا ایسی بات نہیں ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان سے ہمارے تخلیقی ادب پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ محمد حسن عسکری نے جو ترجمے بھی کرتے تھے اور ترجمے سے متعلق بڑی واضح رائے بھی رکھتے تھے، جن کے کیے ہوئے ترجموں میں میں ادیب کیسے بنا، مادام بورائی، ڈاچی ڈک، آخری سلام، سرخ و سیاہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے انگریزی کے ساتھ فرانسیسی سے براہ راست تراجم بھی کیے ہیں۔ ابن انشا نے انگریزی سے اردو زبان میں افسانوں اور سفرناموں کا ترجمہ کیا ہے۔ انہوں نے مشہور افسانہ نگار ایڈگر ایلن پو کی کہانیوں سانس کی پھانس، وہ بیضوی تصویر، عطر فروش دوشیزہ کے قتل کا معمہ، اندھا کنواں وغیرہ کے ترجمے کیے۔ مولوی عنایت اللہ دہلوی دارالترجمہ حیدرآباد میں ڈاکٹر عبدالحق کے بعد سربراہ مقرر کیے گئے۔ دارالترجمہ حیدرآباد میں ادب کے موضوع پر کوئی ترجمہ نہیں ہوا،
لیکن مولوی عنایت اللہ دہلوی نے مغربی ادب سے کئی بہترین تصانیف کا اردو میں ترجمہ کیا۔ ان کے معروف تراجم میں جولیس سیزر، رومیو جولیٹ، زلفی اور تیمور شامل ہیں۔ عبد الماجد دریابادی اردو کے ایک معروف انشا پرداز اور دینی و ادبی مصنف ہیں۔ ترجمہ کے اعتبار سے عبد الماجد دریابادی کا مقام اس طرح متعین کیا جا سکتا ہے کہ وہ دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ میں مقرر کردہ اولین مترجمین میں شامل تھے، جن کے ذمے نفسیات اور تاریخ کی کتابوں کا ترجمہ تھا۔ دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ کی جانب سے شائع کردہ سب سے پہلی کتاب منطق الاستخراجی و استقرائی تھی، جس کا ترجمہ مولانا عبد الماجد دریابادی نے کیا تھا۔ یہ کتاب 1919 میں شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے دارالمصنفین اعظم گڑھ کے تحت بھی 2 کتابیں ترجمہ کی، جن کے نام فلسفہ حیات اور مکالمات برکلے ہے، جو علمی تراجم کا ایک اچھا نمونہ ہے۔ عزیز احمد ایک بڑا نام ترقی پسند تحریک کے حوالے سے۔ وہ ترقی پسند تحریک سے متاثر اور ایک معروف ادیب ہیں، جنہوں نے ناول، تنقید اور افسانہ نگاری میں طب آزمائی کی۔ عزیز احمد نے اردو زبان و ادب میں نئے رجحانات کے فروغ کے لیے مغرب سے مختلف تصانیف کا اردو میں ترجمہ بھی کیا اور کامیاب ترجمہ کیا۔ ان تراجم میں تنقید سے متعلق کتابیں بھی ہیں اور ناول و ڈرامہ بھی۔ عزیز احمد کا سب سے معروف ترجمہ ارسطو کی کتاب پوئیٹکس، فن شاعری کا اردو ترجمہ ہے۔ سید نصیر حیدر نے موپاساں کے فرانسیسی افسانوں کو براہ راست یا انگریزی کے ذریعے اردو میں پیش کیا ہے۔ موپاساں فرانسیسی زبان کا ایک معروف افسانہ نگار تھا۔ موپاساں کھری حقیقت نگاری کے لیے معروف تھا۔ نصیر حیدر نے موپاساں کے ایسے ہی افسانے منتخب کر کے ترجمہ کیے، جن میں موپاساں کی نجی زندگی کے المناک سانحات اپنی چہرہ نمائی کرتے ہیں۔ سید نصیر حیدر کے ان تراجم نے اردو افسانہ نگاری پر بھی اثر ڈالا۔ سعادت حسن منٹو اردو ادب کے ایک اہم اور متنازع افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے اپنی افسانہ نگاری کا آغاز ہی تراجم سے کیا۔ منٹو کے کیے ہوئے تراجم میں بغیر اجازت انگریزی افسانوں کا ترجمہ، روسی افسانے، گورکی کے افسانے اور آسکر وائلڈ کے ڈرامے کا ترجمہ سویرا یادگار ہیں۔ سید عابد علی عابد بھی اردو ترجمے کا ایک اہم نام ہے۔ سید عابد علی عابد، انہوں نے تنقید اور دیگر موضوعات پر کافی ترجمے کیے۔ شاہد احمد دہلوی نے اردو خاکہ نگاری کو ایک نیا رنگ دیا اور بعض عالمی سطح کے ڈراموں، افسانوں اور ناول کے اچھے ترجمے کیے ہیں۔ مولانا عبد المجید سالک اردو زبان کے ایک معروف ادیب اور مترجم ہیں۔ وہ ادبی ترجمے کے بارے میں اپنے خیالات یوں بیان کرتے ہیں: ادبی ترجمے چونکہ ان کتابوں، افسانوں یا ادب پاروں کے ہوتے ہیں جن کے لکھنے والے زبان و ادب کے فنکار ہوتے ہیں، اس لیے ان کا ترجمہ بھی فنکارانہ ہونا چاہیے۔ یوں ہی اٹھا کر سیدھے سبھاؤ ادبی شاہپاروں کا ترجمہ کر دینا اس فن لطیف پر ظلم ہوگا۔ مولانا عبد المجید سالک نے ٹیگور کو اردو میں متعارف کرانے میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ چترا ربندر ناتھ ٹیگور کا ایک ڈرامہ ہے جس کو مولانا عبد المجید سالک نے انگریزی سے اردو میں منتقل کیا۔ انہوں نے ٹیگور کے ناولوں باغبان اور نیا چاند کے بھی ترجمے کیے۔ چلتے چلتے یہ بتاتا چلوں کہ نظم طباطبائی بھی اردو زبان کی ایک معروف شخصیت ہیں۔ ان کی نظم شام غریباں ولیم گرے کے مرثیہ چرچ یارڈ کا ترجمہ ہے۔ بہت ہی مشہور نظم ہے، بہت ہی مشہور مرثیہ ہے، بہت ہی دلدوز اس میں اس کا بیانیہ ہے، اس کا انداز ہے، جسے اسی شدت کے ساتھ اسی معیار پر لے جاتے ہوئے نظم طباطبائی نے ترجمہ کیا شام غریباں کے نام سے۔ ہارون خان شیروانی نے دستور ہند کا ترجمہ کیا، جسے ساہتیہ اکیڈمی نے شائع کیا۔ انہوں نے تاریخ کی کتابوں کے بھی تراجم کیے ہیں۔ نیاز فتح پوری کا نام آپ نے یقیناً سنا ہوگا، بہت معروف ادیب، بہت معروف صحافی، ادبی صحافی۔ انہوں نے گیتانجلی کا ترجمہ کیا۔ مظہر الحق علوی نے انگریزی کے پاپولر ناولوں کے تراجم کیے۔ شمس الرحمن فاروقی،
آپ ان سے یقیناً واقف ہوں گے۔ انہوں نے بوتیقہ کو شعریات کے نام سے ترجمہ کیا، جسے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے شائع کیا۔ جمیل جالبی نے بوتیقہ اور ایلیٹ کے مضامین ترجمہ کیے۔ شمیم حنفی نے مولانا ابوالکلام آزاد کی مشہور زمانہ تصنیف انڈیا ونس فریڈم کا ہماری آزادی کے نام سے ترجمہ کیا، جو اپنی سلاست اور روانی کے اعتبار سے اردو کے اچھے ترجمے میں شمار کیا جاتا ہے۔ پروفیسر عبدالستار دلوی نے متعدد مراٹھی ادب کے تراجم کے ساتھ رفیق زکریا کی کتاب اقبال پوئٹ اینڈ پولیٹیشین کا اقبال شاعر اور سیاستداں کے عنوان سے ترجمہ کیا۔ ان کے علاوہ ہندی اور مختلف علاقائی زبانوں، خاص طور پر بنگالی، کنڑ، تیلگو وغیرہ سے بڑی تعداد میں تراجم ہو رہے ہیں، جن کی فہرست اور وضاحتی اشاریے کا احاطہ محض ایک لیکچر میں نہیں کیا جا سکتا، مگر مجھے یقین ہے کہ ہمارے ناظرین کو اس مختصر سی گفتگو کے دوران اردو مترجمین اور ان کے اہم تراجم کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہو چکا ہوگا۔ اسی امید اور توقع کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ شکریہ۔ مزید معلومات یا اس موضوع پر کسی وضاحت کے لیے آپ مجھ سے اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ پروفیسر محمد ظفر الدین، شعبہ ترجمہ، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد 50003 2، آندھرا پردیش۔ بہت بہت شکریہ۔